آج کل ہم ہر طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی بات سنتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کا سفر آپ یقین کریں ایک بہت ہی سادہ سے سوال سے شروع ہوا تھا۔ تو آئیے اس کی اس دلچسپ کہانی کو بالکل شروع سے سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری دوسری قسط، اور اس میں ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں اس کے دوسرے باب کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ کتاب کا نام ہے اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک، جسے لکھا ہے جناب ظہیر احمد میر صاحب نے۔ یہ کتاب ہمیں اے آئی کے ارتقاء کو سمجھنے میں ایک زبردست رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور اس کے پیچھے جو بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں انہیں بھی کھول کر بیان کرتی ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے، بھئی یہ اے آئی اتنی جلدی، اتنی تیزی سے، اتنا سمارٹ آخر بنا کیسے؟ اس کا جواب ایک سفر میں چھپا ہے، اے آئی کے ارتقاء کے مختلف ادوار کے سفر میں، اور آج ہم اسی سفر پر نکلیں گے۔ ہر بڑی چیز کی شروعات آپ جانتے ہیں ایک چھوٹے سے خیال سے ہوتی ہے، ایک چنگاری سے۔ اے آئی کی کہانی بھی بالکل ایسے ہی ایک انقلابی سوال سے شروع ہوئی۔ سال تھا 1950، اور ایک برطانوی ریاضی دان ایلن ٹیورنگ نے ایک ایسا سوال اٹھایا جس نے آنے والی دنیا کا رخ ہی بدل دیا۔ سوال بہت سادہ تھا، کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں؟ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا سوال لگتا ہے، لیکن یہی وہ سوال تھا جو مصنوعی ذہانت کے پورے شعبے کی بنیاد بنا۔ اب صرف سوال پوچھنا کافی نہیں تھا، اس کا جواب بھی تو چاہیے تھا۔ تو ٹیورنگ نے اس کے لیے ایک ٹیسٹ بھی تجویز کیا، جسے آج ہم ٹیورنگ ٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا آئیڈیا بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مشین کسی انسان سے اس طرح بات چیت کرے کہ وہ انسان یہ فرق ہی نہ کر پائے کہ وہ کسی مشین سے بات کر رہا ہے یا دوسرے انسان سے، تو بس سمجھ لیں کہ وہ مشین ذہین ہے۔ تو ٹیورنگ نے تو 1950 میں یہ چنگاری لگا دی تھی۔ پھر کچھ سال بعد 1956 میں ڈارٹماؤتھ کالج میں ایک کانفرنس ہوئی، جہاں اس فیلڈ کو باقاعدہ طور پر ایک نام دیا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس فیلڈ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اچھا، تو اب نام بھی رکھ دیا گیا، آئیڈیا بھی آ گیا، لیکن اصل سوال تو یہ تھا کہ مشینوں کو ذہین بنایا کیسے جائے۔ تو جو سب سے پہلا طریقہ سامنے آیا وہ تھا اصولوں پر مبنی۔ اس دور کو سمبولک اے آئی یا مذاق میں گڈ اولڈ فیشنڈ اے آئی بھی کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی آئیڈیا یہ تھا کہ ہم مشینوں کو انسانوں کے لکھے ہوئے واضح اصولوں کی ایک لمبی لسٹ دے دیں، مطلب ہر سچویشن کے لیے ایک اصول، اگر یہ ہو تو وہ کرو، اگر ایسا ہو تو ویسا کرو۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ مشین کو سکھانے کے دو راستے تھے۔ پہلا یعنی سمبولک اے آئی کا راستہ، یہ تھا کہ مشین کو ہر ممکنہ صورتحال کے لیے ایک بہت موٹی سی رول بک، ایک انسٹرکشن مینول تھما دیا جائے، جبکہ دوسرا راستہ جو بعد میں آیا وہ بالکل الٹ تھا، یعنی مشین کو اصول رٹانے کے بجائے اسے ہزاروں مثالیں دکھائیں اور اسے خود پیٹرن سمجھنے دیں۔ لیکن یہ جو اصولوں پر مبنی طریقہ تھا نا، یہ بہت جلد ایک دیوار سے جا ٹکرایا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حقیقی دنیا اصولوں کی کتاب کے مطابق نہیں چلتی۔ زندگی میں تو غیر متوقع حالات آتے ہیں، تو یہ سسٹم نئی چیزیں سیکھ نہیں پاتے تھے، غیر یقینی صورتحال میں بالکل فیل ہو جاتے تھے، اور حقیقی دنیا کی پیچیدگی کے سامنے ان کی کارکردگی بہت خراب تھی۔ اور ان ساری ناکامیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اے آئی ونٹر۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا دور تھا جب اے آئی کی فیلڈ پر سردی چھا گئی، تحقیق کی رفتار بالکل سست پڑ گئی، اور سب سے اہم بات، اس میں جو پیسہ لگ رہا تھا، جو فنڈنگ ہو رہی تھی، وہ تقریباً رک سی گئی۔ لیکن سردیوں کے بعد پہاڑ تو آتی ہے نا، تو بس ایک نیا انقلاب دستک دے رہا تھا، ایک ایسا انقلاب جس نے اے آئی بنانے کا پورا طریقہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ انقلابی خیال یہ تھا کہ بھئی مشینوں کو ایک ایک اصول رٹانے کے بجائے کیوں نہ مشینوں کو بہت سارا ڈیٹا دکھا کر خود پیٹرن سیکھنے دیا جائے۔ یہ ایک سوچ، صرف ایک سوچ نے اے آئی کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ اسی سوچ سے جنم ہوا مشین لرننگ کا۔ یہ اے آئی کی وہ قسم ہے جو سسٹمز کو یہ قابلیت دیتی ہے کہ وہ تجربے سے یعنی ڈیٹا سے خود بخود سیکھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے جائیں، بغیر اس کے کہ کوئی انسان انہیں ہر قدم پر پروگرام کرے۔ اور یہ مشین لرننگ کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔
آج جو ہم اپنے فونز پر آواز سے کچھ سرچ کرتے ہیں یا جب کوئی ایپ ہمیں ہماری پسند کی فلمیں یا گانے تجویز کرتی ہے، ان سب کے پیچھے یہی مشین لرننگ کی طاقت ہے۔ اسی نے اے آئی کو پہلی بار حقیقی دنیا میں واقعی کارآمد بنایا۔ تو چلیں اب تک کے سفر کو ذرا سمیٹتے ہیں۔ یہ کہانی بنیادی طور پر 3 بڑے مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تھا ایک خیال کا، جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں؟ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا اصولوں کا، جہاں کوشش کی گئی کہ انسانی منطق کو کوڈ کر کے سسٹمز بنائے جائیں۔ اور پھر آیا تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ، سیکھنے کا دور، جس میں ایسے سسٹم بنائے گئے جو ڈیٹا سے خود سیکھتے ہیں۔ مشین لرننگ بلا شک ایک انقلاب تھا، لیکن اس کی بھی اپنی کچھ حدود تھیں۔ یہ بہت زیادہ پیچیدہ پیٹرنز کو سمجھنے میں اب بھی مشکل محسوس کرتا تھا۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ذہانت کے اگلے لیول کو، اگلے درجے کو کھولنے کے لیے آخر کس نئی پیش رفت، کس نئے بریک تھرو کی ضرورت تھی؟ اس سب ہے آج کا ہمارا یہ تجزیہ جناب ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک کے دوسرے باب پر مبنی ہے۔ یہ سلسلے کی دوسری قسط ہے، تو آئیے مل کر جانتے ہیں کہ اے آئی نے یہ انقلابی سفر آخر طے کیسے کیا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ صرف 10 سال کے مختصر عرصے میں مصنوعی ذہانت ایک محدود سی ٹیکنالوجی سے ایک ایسی زبردست قوت کیسے بن گئی جو آج ہماری پوری دنیا کو نئی شکل دے رہی ہے۔ چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر بڑی کہانی کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے۔ اے آئی کے لیے یہ چنگاری تھی ڈیپ لرننگ۔ یہ اس کی پہلی اور سب سے اہم چھلانگ تھی۔ سال 2012 یہ سال مصنوعی ذہانت کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ مطلب یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا اور اے آئی نے ایک نیا بہت طاقتور راستہ اختیار کیا۔ اسی سال پہلی بار ڈیپ لرننگ ماڈلز نے یہ ثابت کیا کہ وہ پیچیدہ ڈیٹا کو سمجھنے میں پچھلے تمام طریقوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ تو آخر یہ ڈیپ لرننگ ہے کیا؟ اچھا، اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ مشین لرننگ کی ایک ایسی قسم ہے جو کام کرنے کے انداز میں ہمارے انسانی دماغ سے بہت ملتی جلتی ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا کو دیکھ کر اس میں چھپے ہوئے پیچیدہ سے پیچیدہ پیٹرنز کو خود بخود سیکھ سکتا ہے۔ ڈیپ لرننگ نے پچھلے طریقوں کو اس لیے پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ اس میں کچھ کمال کی باتیں تھیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ بے تحاشا ڈیٹا سے سیکھ سکتا تھا۔ دوسری، جیسے جیسے اسے زیادہ کمپیوٹر کی طاقت ملتی گئی یہ اور بہتر ہوتا گیا، اور آخرکار یہ تصویروں اور آوازوں جیسے پیٹرنز کو پہچاننے میں ہم انسانوں سے بھی آگے نکل گیا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب اے آئی صرف لیبارٹری کی ایک تھیوری نہیں رہی بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ امیج ریکگنیشن ہو یا اسپیچ ریکگنیشن، اس کی ایپلیکیشنز ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگیں۔ پہلی چھلانگ کے بعد اے آئی ایک بالکل نئے میدان میں داخل ہوئی۔ اب بات صرف پیٹرنز پہچاننے کی نہیں تھی، نہیں، اب اے آئی ایسی حکمت عملی بنا رہا تھا جو انسانی صلاحیتوں سے بھی کہیں آگے تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے شطرنج اور گو کے کھیل کا موازنہ کرتے ہیں۔ شطرنج حساب کتاب کا کھیل ہے، لیکن گو اس سے بہت زیادہ پیچیدہ اور وجدانی یعنی انٹیوشن کا کھیل ہے۔ ماہرین کا خیال تھا کہ کسی مشین کے لیے گو میں مہارت حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن پھر اے آئی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 2016 میں گوگل کی کمپنی ڈیپ مائنڈ کے بنائے گئے الفا گو نے دنیا کے بہترین گو کھلاڑی کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا۔ صرف 1 سال بعد الفا زیرو نے بغیر کسی انسانی مدد کے خود سے 3 مختلف گیم سیکھے اور سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور 2020 تک تو اے آئی پیچیدہ ویڈیو گیمز میں بھی انسانوں پر سبقت لے چکا تھا۔ تو اس سب کا اصل مطلب یہ تھا کہ اے آئی صرف جیت نہیں رہا تھا بلکہ یہ ایسی چالیں اور حکمت عملی بنا رہا تھا جو انسانوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھیں۔ یہ تخلیقی ذہانت کا ایک بالکل نیا مظاہرہ تھا۔ اور اب آتے ہیں تیسری اور سب سے حالیہ پیش رفت پر۔ یہ وہ انقلاب تھا جس نے اے آئی کو چند ماہرین کے ہاتھوں سے نکال کر ہر کسی کے لیے ایک قابل رسائی ٹول بنا دیا۔ یہ انقلاب آیا لارج لینگویج ماڈلز یعنی LLMs کی بدولت۔ آپ نے نام سنے ہوں گے، GPT، کلاڈ اور جیمنی۔ یہ وہ ماڈلز ہیں جنہیں انٹرنیٹ پر موجود خربوں الفاظ پر ٹریننگ دی گئی تاکہ وہ ہماری زبان کو سمجھ سکیں اور اسے استعمال کر سکیں۔ ان ماڈلز نے اے آئی کو حیرت انگیز نئی صلاحیتیں دیں۔ اب یہ مضامین لکھ سکتا ہے، منطقی استدلال یعنی ریزننگ کر سکتا ہے، کمپیوٹر کوڈ بنا سکتا ہے،
مشکل موضوعات کو آسان لفظوں میں سمجھا سکتا ہے اور یہاں تک کہ اہم فیصلوں میں بھی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ یہ سلائیڈ اس پوری تبدیلی کا نچوڑ ہے۔ اے آئی ایک ایسے ٹول سے جسے صرف ماہرین استعمال کر سکتے تھے، اب ایک ایسے ذہین اسسٹنٹ یا معاون میں بدل گیا ہے جو ہر کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ تو آئیے اب اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہیں اور ان تینوں پیش رفتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، 2012 میں پیٹن کی شناخت سے سفر شروع ہوا، 2016 میں اس نے اسٹریٹجک مہارت حاصل کی، اور 2020 تک آتے آتے یہ ایک عالمگیر معاون بن چکا تھا جو زبان کے ذریعے ہم سب سے بات چیت کر سکتا تھا۔ صرف ایک دہائی میں اے آئی نے ایک پیٹرن ڈھونڈنے والے سے ایک اسٹریٹجک پارٹنر تک کا سفر طے کیا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ظہیر احمد میر کی، جس کا نام ہے اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک، خاص طور پر آج ہم اس کتاب کے دوسرے باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ترقی اتنی حیران کن رفتار سے کیوں ہو رہی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سال 2020 سے 2024 کے دور کی، ایک ایسا وقت جسے شاید انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سائنسی تیزی کہا جا سکتا ہے، اور اس سب کے مرکز میں کیا ہے؟ جی ہاں، مصنوعی ذہانت۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس بات پر غور کریں، پوری انسانی تاریخ میں یعنی صدیوں کی محنت کے بعد سائنسدانوں نے تقریباً 1.5 لاکھ پروٹین کی ساختیں دریافت کیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن پھر 2020 میں ڈیپ مائنڈ کا ایک اے آئی ماڈل الفا فولڈ 2 میدان میں آیا تو اس نے کیا کیا؟ 214 ملین، جی ہاں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایک اکیلے اے آئی سسٹم نے صرف چند مہینوں میں انسانی تاریخ کی تمام دریافتوں سے 1400 گنا زیادہ پروٹین کی ساختوں کی پیشگوئی کر دی۔ یہ صرف ایک قدم آگے نہیں تھا، یہ تو ایک بالکل ہی الگ کھیل شروع ہو گیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدل گیا۔ اے آئی اب صرف حساب کتاب کرنے والا کوئی ٹول نہیں رہا تھا، بلکہ یہ تو دریافت کے عمل میں ایک حقیقی سائنسی پارٹنر، ایک ساتھی بن گیا تھا۔ اور یہ صرف تھیوری کی باتیں نہیں تھیں، اس ایک کامیابی نے حقیقی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کی وجہ سے نئی دوائیں، نئی ویکسینز اور کینسر سے لے کر زراعت تک کے شعبوں میں نئے علاج کے دروازے کھل گئے۔ یہ کام اتنا اہم تھا کہ اسے 2024 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تو سوچئے، اگر الفا فولڈ جیسا اے آئی سائنس کے ایک شعبے کو بدل سکتا ہے تو کیا ہوگا اگر ہم یہی طاقت روزمرہ کے کاموں میں استعمال کریں؟ بس یہیں سے 2023 کے بعد سے اے آئی ایجنٹس کا تصور سامنے آتا ہے۔ تو یہ اے آئی ایجنٹ آخر ہے کیا؟ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے فون میں موجود سمارٹ اسسٹنٹس کا اگلا بہت ایڈوانسڈ ورژن ہے۔ یہ ایسے خود مختار سسٹم ہیں جو مشکل اور کئی مرحلوں پر مشتمل کاموں کو بغیر کسی انسانی مدد کے خود ہی شروع سے آخر تک مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ یہ ہے کہ ہم فرض کریں کہ اے آئی کو انسانی صلاحیتیں مل گئی ہیں، آنکھیں جن سے وہ انٹرنیٹ دیکھ سکتا ہے اور ڈاکومنٹس پڑھ سکتا ہے، ہاتھ جن سے وہ بٹن دبا سکتا ہے یا کوڈ لکھ سکتا ہے، اور ایک یادداشت جو اسے اپنے کاموں سے سیکھنے اور وقت کے ساتھ بہتر ہونے میں مدد دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ ایجنٹس خود ریسرچ کر سکتے ہیں، ویب سائٹس بنا سکتے ہیں، فارم بھر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ خود بخود قابل اعتماد طریقے سے اور بہت بڑے پیمانے پر۔ یہ صرف ہمارے کام کرنے کے طریقے کو نہیں بدل رہا، یہ کام کی تعریف ہی بدل رہا ہے۔ اور یہ سب ہمیں اے آئی کے سب سے بڑے مقصد کی طرف لے جاتا ہے، جسے کہتے ہیں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یعنی AGI۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مشینیں مختلف شعبوں میں انسانوں کی طرح سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گی۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیا یہ سب صرف سائنس فکشن ہے؟ کیا AGI واقعی ممکن ہے یا یہ صرف ایک خواب ہے؟ جواب بہت واضح ہے، نہیں۔ AGI اب کوئی دور کی خیالی دنیا نہیں رہی۔ وہ بنیادیں جن پر AGI کی عمارت کھڑی ہوگی وہ آج ابھی ہمارے سامنے تیار کی جا رہی ہیں۔ ذرا ان بنیادی عناصر کو دیکھیں، سوچنے سمجھنے والے طاقتور ماڈلز، ایسے سسٹم جو تصویر، آواز اور تحریر سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، اور ایسے الگورتھم جو خود بخود سیکھتے اور بہتر ہوتے ہیں۔ یہ سب AGI کی طرف جانے والے قدم ہیں۔ اور یہ ہمیں مستقبل کی ایک بہت ہی دلچسپ تصویر دکھاتا ہے، ایک ایسا مستقبل جہاں انسان اور AI مل کر کام کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے آج ہم دوسرے ماہر انسانوں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے مسائل حل کرتے ہیں۔ اچھا، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پوری اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کی پوری تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ کتاب کے مطابق AI کا ارتقاء 5 واضح مراحل میں ہوا ہے۔ یہ سب 1950 میں ایلن ٹیورنگ کے خیالات سے شروع ہوا۔
उसके बाद कई दहाइयों तक उसूलों पर चलने वाले सिस्टम आए। फिर मशीन लर्निंग का दौर आया और 2012 में डीप लर्निंग ने इनकलाब बर्पा कर दिया। और अब हम बड़े लिसानी मॉडल्स और एजेंट्स के दौर में हैं। हर मरहले ने पिछले मरहले पर तामीर की। और ये स्लाइड असल में पूरी कहानी बयान कर देती है। एक तरफ है माजी का एआई जो उसूलों का पाबंद और महदूद था, और दूसरी तरफ है आज का एआई जो तेज है, गहरा है, लचकदार है और दुनिया को बदलने की बेपनाह सलाहियत रखता है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। और ये सब कुछ हमें इस किताब के मरकजी ख्याल पर लाता है। एआई की तारीख और इसकी मौजूदा रफ्तार को समझना ही इस बात की बुनियाद है कि एआई को 21वीं सदी की एक आलमगीर महारत क्यों समझा जाता है, यानी एक ऐसी सलाहियत जो आने वाले वक्त में हर शोबे और हर फर्द के लिए ज़रूरी होगी। डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल की तरफ से हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है एआई के इस तेज रफ्तार इर्तिका पर यह गुफ्तगू आपके लिए मुफीद